ہمارے ساتھ موجود ہے نیو لینڈز انسٹیٹیوٹ کے سینئر ڈائریکٹر برائے یوریشین سیکیورٹی اینڈ پراسپیرٹی جناب ڈاکٹر کامران بخاری صاحب. کامران بخاری صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر پہلے تو یہ بتائیے گا کیا یہ رومرز ہیں پاکستان پر سفری پابندیاں لگ سکتی ہیں, نہیں لگ سکتی, اور اگر لگتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہوگی, اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن عادل, کچھ کہنا جو ہے قبل از وقت ہوگا, کیونکہ ابھی تو جیسے آپ نے عرض کیا کہ رومرز ہیں, لیکس ہیں ٹو دا میڈیا کی خبریں ہیں جن کے اوپر کوئی تصدیق نہیں کی گئی, اور ٹائٹ لفٹ ہے ایڈمنسٹریشن. ظاہر ہے جب وہ ان کی فہرست آئے گی تو سامنے بات آئے گی, لیکن جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ آئی تھنک کہ انتظامیہ جو ہے, جو ٹرمپ انتظامیہ ہے, وہ اس کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ, میرا ذاتی خیال یہ ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ وہ پاکستان کو اس زمرے میں ڈالتے ہیں جو کہ جن باقی ملکوں کا تمام آپ نے ذکر کیا, یعنی وینزویلا, نارتھ کوریا, سوڈان, لیبیا وغیرہ, یمن, سیریا, تو پاکستان کو اس فہرست میں نہیں ڈالیں گے. پاکستان چونکہ ایک اہم ملک ہے جنوبی ایشیا کا, گو کہ جو ہے وہ تعلقات پاکستان کے ساتھ ویسے نہیں ہیں, لیکن آئی جسٹ ڈونٹ سی اے ریزن کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے اس طرح کی جو ہے سفری پابندی جو ہے نا لگائی جائے. اچھا کامران صاحب, دوسرا یہ بتائے گا کہ ایک ایسے وقت میں جب تقریباً ایک ہفتہ پہلے کانگریشل ایڈریس میں وہ پاکستان کی تعریف کرتے ہیں, اوبویسلی اس کی وجوہات بھی ہمیں پتہ ہیں, داعش کا بڑا ایک اہم بندہ جو کابل بامبنگ والا وہ ہینڈ اوور ہوا, تو ایسے میں اگر ایک ابرپٹ فیصلہ فار ایگزامپل آ جاتا ہے, جو آپ نے کہا آپ کو نہیں لگ رہا پاکستان جیسا اہم ملک اس میں شامل ہوگا, لیکن پھر کیوں اس بات کو بہت زیادہ, ایون وہاں کا میڈیا بھی, صرف پاکستانی میڈیا کی بات نہیں کر رہا, یہ لیکس کہیں سے تو آ رہی ہیں, کیا اس کو فیلر سمجھا جائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب تقریباً بہت ہی مشکل ہوگا ایسا کام کرنا ان کے لیے؟ دیکھیں, یہ سوال اچھا ہے کہ کیوں آ رہی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی جو ہے ایشو کے اوپر جو ہے کام کر رہے ہیں, تو وہ جب تک وہ ہوتا نہیں تو انہوں نے کہا اچھا یار ذرا مطلب بیسیکلی میڈیا کے اندر ایک باز گشت ہو جائے کہ کام ہو رہا ہے, کیونکہ یاد رہے کہ وہ اس طرح کے ٹریول بینز جو ہیں وہ ان کی کیمپین ریٹرک کا حصہ تھے. دوسرا اور محل میں جو زیادہ اہم ہے وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو ہے کچھ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی لین دین ہو رہی ہے, کوئی بات چیت چل رہی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک پریشر ٹیکٹک ہے. یہ تو مطلب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک سٹائل ہے, وہ آتے ہی پہلے پریشر ڈالتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں اس وقت اسپیکولیٹ کر رہا ہوں, میرے پاس اس کا کوئی انٹیلیجنس یا کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو مجھے یہ کہ, لیکن یہ کہ چونکہ آپ نے سوال کیا, میں نے کہا جو ہے اس بات کو بھی سامنے رکھ دیا جائے, اس کی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہو. اچھا سر, سعودی سے کیا آؤٹ کم ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بڑی اہم ملاقات ہونی ہے, اور پریزیڈنٹ زیلنسکی جو ہے وہ مان چکے ہیں کہ شاید معدنیات کا جو کہ ٹرمپ صاحب کی اپنی ایک ڈیمانڈ بھی ہے کہ وہ ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے, لیکن کیا ایک بریک تھرو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ بریک تھرو ہوگا تو کیا وہ مطلب درمیان میں ہوگا, رشین ٹرمز پہ ہو سکتا ہے, اوبویسلی یوکرینین ٹرمپ اس پہ تو یوکرینین ٹرمز پہ تو نہیں ہوگا, لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو یورپ جو ہے, نیٹو تقریباً پہلی دفعہ جب 76 اینیورسری منانے جا رہا ہے تو وہ تقریباً ٹوٹنے کے قریب ہے اس وقت. دیکھیں, نیٹو کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو مطلب جب سوویت یونین کا کولیپس ہوا تھا اس کے بعد سے ہی اس کی افادیت اور اس کی وائبلٹی اور اس کے فیوچر کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے رہے ہیں. اب تو 30 سال ہو گئے ہمیں یہ گفتگو کرتے ہوئے, لیکن جہاں تک ان مذاکرات کا تعلق ہے, دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے یوکرینینز کے لیے اتنا جلدی کسی قسم کا فیصلہ کرنا. تو میں سمجھتا ہوں معدنیات کے اوپر تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شاید اگریمنٹ ہو جائے, بلکہ عین ممکن ہے کہ اگریمنٹ ہو جائے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان پرنسپل جو ہے وہ یوکرینین جو ڈیلیگیشن ہے وہ کہے گا کہ ہاں بھئی ہم بات چیت کے لیے, مذاکرات کے لیے, جنگ بندی کے لیے تیار ہیں, لیکن ابھی دیکھنا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا the devil is in the details. تو ڈیٹیلز کیا ہیں, وہ لکیر جو ہے جو کھینچی جائے گی سیز فائر کی, وہ کہاں ہوگی,
اس میں کتنے علاقوں سے جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا. پھر اس وقت جو ہے کچھ علاقے کرسک کے ریجن میں روس کے علاقے جو ہیں وہ ابھی بھی وہاں پہ یوکرینین فورسز قابض ہیں، بلکہ ان جنگ میں تیزی آئی ہے. تو آئی تھنک دس از اے فلوئڈ سچویشن. یاد رہے کہ پچھلے جمعے کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے جو کہ وہ بمباری کر رہا ہے روس یوکرین پہ، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر مزید پابندیاں لگائی جائیں روس کے اوپر. تو گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ واشنگٹن دونوں طرف دباؤ ڈال رہا ہے کہ بھائی آپ میز پہ آئیں، اس کی جنگ بندی کریں. اور جو دونوں فریقین ہیں یعنی یوکرین اور روس، تو ان کو اپنے اپنے اہداف ہیں، ان کے اپنے اپنے کنسٹرینٹس بھی ہیں. تو وہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے.